السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جیسا کہ ہمارے موضوعات جو ہیں وہ درس کربلا کے حوالے سے جاری و ساری ہیں۔ کچھ درس کربلا کے حوالے سے موضوعات پر پہلے بات ہو چکی ہے، وہ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں مل جائیں گے۔ وہ ویڈیو کے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ خواتین کا ٹاپک ہے، اور اس پر میں نے کل تھوڑی سی بات کی تھی پردے کے حوالے سے، تو آج انشاءاللہ میں تفصیلی بات کرنا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے میں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ اور کچھ روایات کو آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اصل میں ہے کیا، اور میرا جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ آپ کو واضح ہو سکے کہ کیا ہے، اور کوئی اس بات پر اعتراض نہ کر سکے کہ جی یہ روایت میں نہیں ہے اور ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، یہ فلاں فلاں جو آج کل کی خواتین کے جو دلوں میں اور جو دماغوں میں ایک طرح خناس پڑ چکا ہے کہ جی ہمارے دل صاف ہیں، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، اور آنکھیں جو ہیں ہماری وہ پاک صاف ہیں، اور پاک بیبیوں سے زیادہ شاید یہ لوگ سوچتی ہیں کہ افضل ہیں، اس لیے یہ اپنے آپ کو بہت معتبر سمجھتی ہیں اور دوپٹہ لینا تک گوارا نہیں کرتی۔ تو پہلے میں ان لوگوں کے سامنے قرآن پاک سے کچھ آیات اور حدیث مبارکہ اور کچھ روایات رکھوں گی تاکہ انہیں سمجھ میں آ سکے کہ میں جو یہ باتیں کر رہی ہوں یہ خود سے نہیں کر رہی، یہ حکم الہی ہے، حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو سب سے پہلے میں بات قرآن پاک سے شروع کرتی ہوں۔ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور گزشتہ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو۔ اس میں صاف یہ بات بتا دی گئی ہے، ابھی اس میں سمجھانے والی کوئی بات ہے ہی نہیں، ہر انسان صاحب عقل ہے، سمجھتا ہے کہ اس میں کیا بات واضح کر دی گئی ہے کہ اپنا بناؤ سنگار جو آپ بن ٹھن کر بازاروں میں نکل جاتی ہیں، نہ محرموں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتی ہیں، یہ اپنی تصویریں سیلفیاں بنا کر جو ٹک ٹاک پر دیتی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، سج سنور کر بازاروں میں گھومتی ہیں، یہ مت کرو کیونکہ یہ گناہ ہے، یہ اللہ پاک نے منع کر دیا۔ یہاں پہ کہاں لکھا ہے اللہ پاک نے کہ آپ کا دل صاف ہو اور آپ کی آنکھ اور نیت صاف ہونی چاہیے، یہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا۔ یہاں پہ کہا اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور گزشتہ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، کچھ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے والی ہیں مگر وہ برہنہ ہے، یعنی کہ ایسا کپڑا جس سے ان کا جسم نمایاں ہوتا ہے، دوسروں کو مائل کرنے والی ہیں اور خود بھی مائل ہونے والی ہیں، ایسی عورتیں ہرگز جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھ پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے آئے گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرما دیا کہ تنگ لباس نہ پہنو، ایسا لباس نہ پہنو جس سے تمہارا جسم نظر آئے۔ یہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جی کہ حجاب کیا ہے اور نیچے جینس پہنی ہے اور ٹک ٹاک بنائے جا رہے ہیں، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، گھوما پھرا جا رہا ہے، یہ یہاں پہ یہ اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ایسا لباس نہ پہنو جس سے تمہارا جسم نمایاں ہو۔ اس کے بعد پھر فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو شدید عذاب میں مبتلا دیکھا کہ ایک عورت اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ پگھل رہا تھا، یہ ایسی خاتون تھی جو اپنے سر کے بالوں کو نہ محرموں سے نہ چھپاتی تھی۔ اب یہاں بھی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اگر آپ یہ بالوں کو کھول کر اور ان کی نمائش کرتی پھریں گی اور نامحرموں کے سامنے جائیں گی تو اس کا کتنا سخت گناہ ہے اور یہ عذاب الہی میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ ان آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے یہ بات 100% واضح ہو چکی ہے کہ آپ لوگ جو خواتین ہیں، خواتین حضرات ہیں جو یہ بناؤ سنگار کرتی ہیں اور بن سور کر دوپٹہ تک ان کے سروں پر نہیں ہوتا، سر تو چھوڑو گلے تک میں دوپٹہ نہیں ہوتا ان کے، اور یہ گھومتی پھرتی ہیں اور یہ ناچ گانا انہوں نے جو نیا شروع کر لیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب اسلام نہیں کہتا ہمیں، یہ درس کربلا کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ وہاں سے ہمیں ملا ہی نہیں ہے۔ پاک بیبیوں نے ہمیں کیا درس دیا کہ وہ اتنی مشکل وقت میں بھی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے پردہ نہیں چھوڑا، پھر بھی انہوں نے پردہ قائم رکھا، حیا قائم رکھی۔ لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ کہا جاتا ہے جی کہ ہمارے دل صاف ہیں، ہماری آنکھیں صاف ہیں، نیت صاف ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو کیا آپ ان سے زیادہ معتبر ہو گئی ہیں؟ کہ آپ کا رتبہ جو ہے وہ ان سے زیادہ افضل ہو گیا ہے؟
خدا کو مانیں اور ایسا ہرگز نہ کریں، یہ آپ کو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں جنہیں آپ نظر انداز کر رہی ہیں۔ اپنی ماڈرنٹی اور اپنی اعلیٰ تعلیمی جو آپ دکھا رہی ہیں، یہ اعلیٰ تعلیمی نہیں ہے۔ اگر یہ اعلیٰ تعلیمی ہے تو پھر تو جانور زیادہ اعلیٰ تعلیم ہوئے، جو بڑھنا پھرتے ہیں، جن کا کوئی لباس ہی نہیں ہے، پھر تو وہ بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی ہوئے نا۔ ان میں اور تم لوگوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے اگر تم لوگ بھی اسی چیز کو یہ کہتے ہو کہ جی یہ ماڈرنٹی میں آتا ہے۔ تمہارا جو یہ گناہ ہے، جو تم یہ گناہ کر رہی ہو، اگر تم کہتی ہو کہ آدمی اپنی نظر نیچے رکھیں، تو آدمی جو ہے وہ اپنی نظر نیچے رکھے یا نہ رکھے، لیکن تم نے اپنا حساب دینا ہے اللہ پاک کو۔ اللہ پاک نے تم سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ تم نے میری یہ بات مانی تھی یا نہیں مانی تھی۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں مرد نے تمہیں نظر اٹھا کر دیکھا تھا تو تم نے دوپٹہ اتار دیا تھا سر سے، بالکل بھی نہیں۔ اللہ پاک نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے دوپٹہ لینے کا حکم دیا تھا، میں نے پردے کا حکم دیا تھا، تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے تمہارا اپنا آپ چھپانے کا حکم دیا تھا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ اسی طرح سورۃ نور میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جسم کے وہ اعضاء کو چھپاؤ، وہ جسم کے وہ حصے چھپاؤ جن میں تم بناؤ سنگار کرتی ہو، جن سے بناؤ سنگار واضح ہوتا ہے۔ تمہارا چہرہ سب سے پہلے آتا ہے، جس پر تم اتنا میک اپ لگا کر پھرتی ہو، گھومتی پھرتی ہو، تو سب سے پہلے اس کو چھپاؤ، اپنے چہرے کو چھپاؤ۔ یہ خالی صرف حجاب لے دینے سے تم لوگوں کا پردہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تم لوگ نیا بنا لیا ہے کہ جی حجاب لے لیا ہم نے، حجاب تو لیتے ہیں نا، حجابین ہیں۔ کیا حجاب لیتے ہو تم لوگ حجاب لیتے ہو، تمہارا چہرہ سارا نظر آتا ہے، تمہارے جسم کے خد و خال نمایاں ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی شرٹ نیچے جینس پہن کر تم لوگ گھومتے ہو اور تم لوگ کہتے ہو کہ جی ہم حجاب کرتے ہیں، ہم پردے دار ہیں۔ یہ کوئی پردے داری نہیں ہے جس میں تمہارا جسم واضح ہو۔ ایسا تنگ لباس تم پہنتے ہو، یہ لباس نہ پہننے کے برابر ہے، کیونکہ وہ تمہارے جسم کے خد و خال کو نمایاں کر رہا ہے، تمہارے جسم کے ہر عضو کو نمایاں کر رہا ہے، اور تم اسے پہن کر صرف اپنے بالوں کو چھپانا ہی نہیں، پردہ ہے اپنے چہرے کے ہر اس حصے کو چھپانا۔ پردہ ہے، پردے میں آتا ہے جس میں تم اپنا بناؤ سنگار، اپنا سج سنورنا جو ہے وہ جو دوسرے کو مائل کر سکتا ہے، اسے تم اپنے آپ کو دکھاتی ہو۔ اگر عورت چل رہی ہے تو اس کے پاؤں تک کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ ارے عورتیں جو عورتیں با کردار ہیں، پاکیزہ ہیں، ان لوگوں کو بھی لوگ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے ہیں، پھر صرف اور صرف تم لوگوں کی وجہ سے۔ تم لوگ برقعے کو بھی تم لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے کہ ایک عبایا اگر کوئی پہنتا ہے اس کو بھی تم لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے، تنگ عبایا پہننے لگ گئے ہو کہ جی ہم پردہ تو کر رہے ہیں، اس پردے سے تو خاک یہ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ نہ کرو۔ خیر، میں نے جو باتیں سمجھانی تھی، جو کہنی تھی، وہ میں نے کی، اور انشاءاللہ میں دوبارہ بھی آگے بھی ان ٹاپکس پر، ان موضوعات پر باتیں کروں گی، اور یہ میرے موضوعات جو ہیں وہ ہمیشہ سے رہے ہیں۔ میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں تم لوگوں کی اصلاح کر سکوں، اور انشاءاللہ میں اس بارے میں دوبارہ پھر بات کروں گی۔ فی الحال وقت کی کچھ کمی کی وجہ سے میں زیادہ نہیں اس بارے میں بات کر سکتی، تو انشاءاللہ دوبارہ پھر کبھی اس ٹاپک پر زیادہ تفصیل سے بات ہوگی، اور میں ضرور کروں گی۔ جسے برا لگتا ہے لگے، مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ خیر، اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔